میں اس خیال سے کام کیا کہ مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھا جا رہا تھا۔ اپنے ماضی کو فراموش کر دینے کے باوجود مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، گوپال نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں لے جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری تلاشی لے لوں۔ غیر ملکی جاسوس ہونے کا الزام میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے گوپال کے حکم کی تعمیل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ گوپال نے میری تلاشی لی، لیکن فوری طور پر ہر چیز کی جانچ پڑتال ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے صرف یہ اطمینان کیا تھا کہ میرے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میں اس کمرے سے نکلا تو انسپکٹر گوپال کے دو ماتحت میرے دائیں بائیں چل رہے تھے اور خود گوپال آگے آگے تھا۔ وہ برآمدے کی سنگی سیڑھیاں اتر کر ایک کار کے پاس جا کر رکا، اور جب ہم اس کار کے قریب پہنچے تو میری دائیں جانب والا آدمی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مجھے بائیں جانب والے آدمی نے ٹہوکا دیا۔ غالباً وہ میرے بعد کار میں بیٹھنا چاہتا تھا تاکہ میں ان دونوں کے بیچ میں رہوں۔ انسپکٹر گوپال اگلی نشست پر بیٹھ چکا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ ایک آدمی نے پہلے ہی سنبھال رکھی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھ رہا تھا تو ایک لڑکی میرے سامنے سے گزری۔ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے گزشتہ رات اوبرائے ہوٹل میں ملی تھی اور جس نے مجھے رینوکا دیوی سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے جیسے الیکٹرک شاک لگا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا اور بس ایک طنزیہ سی مسکراہٹ میری طرف اچھالتی ہوئی گزر گئی تھی۔ یہ ایک ایسا انداز تھا جیسے وہ مجھے باور کروانا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے مخالف رخ پر چل کر میں عافیت سے نہیں رہ سکتا۔ جب میں کار میں بیٹھ گیا اور وہ چل پڑی تو متعدد سوالات میرے ذہن پر یلغار کر چکے تھے۔ خاص طور پر اس سوال میں بڑی شدت تھی کہ میرے چرمئی بیگ میں بنگلہ دیشی پاسپورٹ کہاں سے آ گیا اور وہ پاسپورٹ کہاں غائب ہو گیا جو میں نے گزشتہ رات اس بیگ میں دیکھا تھا۔ لے دے کر بس ایک ہی بات میری سمجھ میں آتی تھی۔ صرف ایک موقع پر یہ بریف کیس کچھ دیر کے لیے میری نظر سے اوجھل رہا تھا۔ یہ آج صبح ہی کی بات تھی جب میں باتھ روم میں تھا اور وہ سیاہ فام لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی۔ اسی کو یہ موقع حاصل ہوا تھا کہ وہ پاسپورٹ بدل دے، مگر سوال یہ تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا ان لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں ان کا ساتھی بننے پر آمادہ نہیں ہوں گا؟ اف بھگوان، آخر میں کس شیطانی جال میں پھنس گیا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں قانون کے شکنجے سے کس طرح نکل سکوں گا۔ اگر میں رینوکا دیوی، آتشی عورت اور اس سیاہ فام لڑکی کے بارے میں بتاتا تو شاید یہ لوگ اس کہانی کو میرے دماغی خلل کا نتیجہ قرار دے دیتے۔ انٹیلیجنس کے دفتر میں لے جا کر انسپکٹر گوپال نے مجھ سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کی۔ اس وقت کمرے میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آخر کیا پلان بنا کر پولیس ہیڈ آفس پہنچے تھے؟ میرا کوئی پلان نہیں تھا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ گویا تم صرف گرفتار ہونا چاہتے تھے۔ نہیں، میں نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے بیگ سے میرا اصل پاسپورٹ غائب کیا جا چکا ہے۔ اگر میں فرض کر لوں کہ کسی نے تمہارا پاسپورٹ غائب کیا ہے تو تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہارے خلاف اس قسم کی سازش کون کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری دوسری باتوں پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ میں سوالیہ نظر سے انسپکٹر گوپال کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولا، یعنی یہ کہ تم بینکاک سے آئے ہو لیکن وہاں سے آنے والی فلائٹ کے مسافروں میں تمہارا نام نہیں ہے۔ میں اس معاملے کو حل کرنے سے قاصر ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ چلو اسے بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ تم بھارت ہی کے باشندے ہو۔ میں پربھو لاج میں رہتا تھا۔ تھا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اب تم وہاں نہیں رہتے؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں وہاں رہتا تھا۔ الجھے ہوئے جوابات سے گریز کرو، گوپال نے خوش لہجے میں کہا۔ انسپکٹر، میں نے بڑی بے بسی سے کہا، یقین کرو کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کل رات سے پہلے کے واقعات کا مجھے ذرا بھی علم نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں کل ہی پیدا ہوا ہوں۔ خوب، گوپال طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ گمشدہ یادداشت کا کیس؟ شاید۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ دیکھو، گوپال کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اس قسم کی باتیں فلموں وغیرہ کی حد تک تو برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس قسم کی بکواس پر بالکل یقین نہیں کر سکتا۔ جو حقیقت تھی میں نے وہ بتا دی، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گوپال مجھے اس طرح گھورنے لگا جیسے ابھی اٹھ کر پھاڑ کھائے گا، لیکن پھر شاید اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور بولا، تم پربھو لاج کے کس اپارٹمنٹ میں رہتے تھے؟ میں نے اپارٹمنٹ کا نمبر بتا دیا۔ گوپال نے نمبر نوٹ کیا اور پھر بولا، بقول تمہارے، تمہیں کل سے پہلے کی باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن کل رات کی باتیں تو یاد ہوں گی۔ ہاں، میں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ گوپال نے پوچھا، انسپکٹر ہریش نے اوبرائے ہوٹل سے تمہیں ہی گرفتار کیا تھا نا؟ ہاں۔ اور پھر راستے میں کوئی تمہیں بچا لے گیا؟ ہاں۔ وہ کون تھا؟ میں چپ رہ گیا۔ دراصل اس بات کا جواب دینے کا مطلب تھا کہ مجھے وہ سارے رات کے واقعات بیان کرنے پڑتے جو مجھے پیش آ چکے ہیں، اور اگر میں وہ بیان کرتا تو ان پر قطعی یقین نہ کیا جاتا۔
چپ کیوں ہو گئے؟ گوپال بولا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے اس جواب پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ میں نے اب تک تمہاری دوسری باتوں پر کب یقین کیا ہے جو اس بات پر یقین نہ کرنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ گوپال نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر اس نے تمہیں کیوں چھڑایا؟ یہ بھی وہی جانتا ہوگا۔ رات تم نے کہاں گزاری؟ باندرا کے ایک مکان میں نے جواب دیا۔ وہ نامعلوم شخص مجھے وہیں لے گیا تھا۔ اس نے مجھے مکان کی ایک خوابگاہ میں پہنچایا اور کہا کہ جب تک میں چاہوں وہاں قیام کر سکتا ہوں۔ پھر میں اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہی رہ گیا، لیکن وہ میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس مکان کا پتہ بتا سکتے ہو؟ میں نے گوپال کو مکان کا نمبر بتا دیا۔ آج صبح میں اس مکان سے نکلا تھا تو میں نے اس کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ گوپال نے وہ نمبر بھی اپنی نوٹ بک میں درج کیا اور ذرا دیر تک میری طرف دیکھے بغیر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر میری طرف اٹھی اور وہ بولا، میں نے ابھی تک تمہارے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں کیا ہے، جبکہ ہم لوگ زبان کھلوانے کے بے شمار طریقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فی الحال میں تمہاری چند باتوں کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، مثلاً پربھو لاڈج اور باندرا کا مکان۔ اور ہاں، گوپال کو کچھ یاد آیا، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس بھارتی پاسپورٹ تھا۔ ہاں، اس پاسپورٹ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ مجھے یاد آیا کہ میرے بریف کیس میں جو ڈائری تھی اس میں پاسپورٹ کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے جلدی سے کہا، وہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے بریف کیس کھول کر اس میں سے ڈائری نکالی۔ لاؤ۔ گوپال نے ڈائری لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، ویسے بھی اب تمہاری یہ سب چیزیں سرکاری تحویل میں رہیں گی۔ میں نے چپ چاپ ڈائری اس کے حوالے کر دی۔ یہ بریف کیس بھی دو، گوپال نے کہا۔ میں نے ایک بریف کیس بھی دے دیا۔ گوپال نے ٹیلی فون پر کسی سے کوئی بات کی اور 5 منٹ کے اندر اندر 2 آدمی اس کمرے میں آ گئے۔ گوپال نے ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور لاک اپ کر دو۔ 1-2 گھنٹے بعد میں اس سے دوبارہ بات کروں گا۔ وہ دونوں آدمی مجھے وہاں سے لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا۔ میں بے بس تھا، بے کس تھا۔ میری بے بسی کی انتہا تھی کہ میں اپنے کسی چارہ ساز سے بھی واقف نہیں تھا جس سے میں اپنی بے کسی کا رونا رو سکتا اور جو ان حالات میں میری کچھ مدد کر سکتا۔ میں ایک تندرست و توانا شخص ہونے کے باوجود ایک تنکے کی مانند تھا جو حالات کے دھارے پر بہے چلا جا رہا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ شاید یہ سلسلہ اس وقت تک دراز ہوتا رہتا جب تک میں رینوکا دیوی سے نہ مل لیتا۔ رینوکا دیوی، یہ نام اب میرے لیے ایک خوفناک سوال بن گیا تھا۔ وہ کون ہے اور کیا وہ واقعی ماورائی طاقتوں کی مالک ہے؟ اب تک میرے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ان سے تو کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نامعلوم حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے۔ انسپکٹر ہریش سے میری نجات اور بریف کیس سے پاسپورٹ کی تبدیلی تو انسانی ہاتھوں کا کرشمہ ہو سکتی تھی، لیکن اس آتشی عورت کو میں کیا سمجھتا؟ علاوہ ازیں وہ سیاہ بلی اور وہ لڑکی جس کے بارے میں مجھے گمان ہوا تھا کہ وہ اسی سیاہ بلی کا انسانی روپ ہے۔ میں ان سب باتوں کے جال میں اپنے ذہن کو الجھائے اس کوٹری میں ٹہلنے لگا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ ٹہلتے ہوئے میرا ہاتھ کوٹ کی جیب سے ٹکرایا تو مجھے اس میں کسی چھوٹی سی ٹھوس چیز کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چیز نکال لی۔ وہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن میں اسے بھول ضرور گیا تھا۔ وہ کسی بڑے قفل کی چابی تھی، اور گزشتہ رات جب میں نے اوبرائے کے اسنیک بار میں بیٹھ کر اپنی جیبوں کی تمام چیزیں دیکھی تھی تو ان میں مجھے وہ چابی بھی نظر آئی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے اس چابی کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب میں پربھو لاڈج گیا تھا۔ یہ ایک امکانی بات تھی کہ یہ چابی اسی اپارٹمنٹ کی ہو سکتی ہے جہاں میرے اپنے خیال کے مطابق میرا قیام تھا۔ ہرچند کہ پربھو لاڈج کے مکینوں میں سے کسی نے بھی مجھے دیکھ کر شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا، تاہم نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات شدت سے سمائی ہوئی تھی کہ اس اپارٹمنٹ سے میرا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ اگر مجھے بروقت اس چابی کا خیال آ جاتا تو میں اپارٹمنٹ کھول کر اندر ضرور جاتا۔ جس طرح میں نے بریف کیس سے کچھ توقع وابستہ کی تھی اور وہ پوری ہوئی تھی، اسی طرح میری دانست میں اس کا بھی امکان تھا کہ اپارٹمنٹ میں مجھے کچھ ایسی چیزیں مل جاتی جو میری شخصیت پر پڑے ہوئے پردوں سے کچھ پردوں کو اتارتی۔ میں نے چابی کو کوٹ کے اندرونی جیب میں بڑی احتیاط سے رکھ لیا، اس توقع پر شاید مجھے پھر کبھی اس اپارٹمنٹ جانے کا موقع مل سکے۔ یہ میرے حق میں بڑا اچھا ہوتا کہ انسپکٹر گوپال نے میری تلاشی لیتے ہوئے صرف آتشی ہتھیار کی طرف دھیان دیا تھا اور باقی چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کوٹری میں قید رہا اور پھر مجھے وہاں سے نکالا گیا۔ نکالنے والا وہی شخص تھا جس نے مجھے قید کیا تھا۔ اس نے مجھے پھر اسی کمرے میں پہنچا دیا جہاں انسپکٹر گوپال نے مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ اپنی میز کے پیچھے کرسی پر موجود تھا۔ اس مرتبہ مجھے 2 نئے چہرے بھی نظر آئے۔ وہ میز کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے بہت غور سے میری طرف دیکھا جبکہ انسپکٹر گوپال میز پر اپنے سامنے ایک کاغذ پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ میرے پہنچنے پر اس نے سر اٹھا کر میری طرف ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد پھر کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ جو دو اجنبی اس کمرے میں موجود تھے ان میں سے ایک نے درشت لہجے میں مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو انسپکٹر گوپال نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم سے بیٹھنے کے لیے تو یوں کہا گیا ہے کہ شاید اب بھی تم درست گوئی پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میرے سامنے گوپال نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ ہے۔ جو تم نے اپنے بھارتی پاسپورٹ کا نمبر بتایا تھا اس نمبر کا پاسپورٹ ایشو ہو چکا ہے، لیکن وہ ونود کمار کے نام پر نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ کسی معمولی آدمی کے نام پر بھی نہیں بلکہ برلا فیملی کے ایک فرد کے نام پر ہے۔ دوسری بات، اس پربھو لاڈج کے اپارٹمنٹ میں جگدیش گپتا نام کا ایک تاجر اور اس کے بال بچے رہتے ہیں۔ اس عمارت کے مکینوں نے ونود کمار اور شیام سندر دونوں ہی ناموں سے ناواقفیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز ان لوگوں کو تمہاری وہ تصویر بھی دکھائی گئی جو تمہارے بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر ہے، مگر کسی نے بھی اس تصویر کو شناخت نہیں کیا۔ البتہ چند افراد نے اتنا ضرور بتایا کہ آج صبح تمہیں اس اپارٹمنٹ کی کال بیل کا بٹن دباتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ تم نے باندرا کے جس مکان کا نمبر بتایا تھا وہ عرصہ دراز سے ویران پڑا ہوا ہے اور وہاں دھول اڑ رہی ہے۔ فرنیچر نام کی کوئی چیز بھی وہاں نہیں ہے کیونکہ گزشتہ 2 برس سے وہاں کسی کا قیام نہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اس مکان پر بھوت پریت کا قبضہ ہے، لہٰذا کوئی اسے کرائے پر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ان باتوں کے علاوہ چوتھی اہم بات یہ کہ ہم نے بنگلہ دیشی مفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا تھا اور ہم اپنے ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ تمہارا وہ پاسپورٹ جعلی ہے۔ گوپال کی یہ تقریر سن کر مجھے اپنے جسم کی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ ساری باتیں ایسے شکنجوں کی طرح تھی کہ ان میں بری طرح جکڑا چلا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب میرے سفر کی کوئی صورت ہی نہیں ہو۔ گوپال کی تیز آنکھیں مجھے اپنے جسم پر چپتی محسوس ہو رہی تھیں اور باقی دونوں اجنبی بھی مجھے بڑی سرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ذرا دیر کمرے پر بڑا گمبھیر سکوت چھایا رہا جسے بالآخر گوپال کی آواز نہیں توڑا۔ مسٹر ونود کمار، مسٹر شیام سندر یا جو کچھ بھی تمہارا نام ہو، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم حقیقت بیانی پر آمادہ ہو جاؤ، ورنہ پھر ہمیں زبان کھلوانے کے اپنے مخصوص طریقوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ گوپال کی آخری بات کا مطلب کیا ہے۔ آخر میں کیا کہوں؟ میری آواز بھر آ گئی۔ وہی جو حقیقت ہے، گوپال نے میز پر گھوسا مار کر کہا۔ میں گمسم بیٹھا رہ گیا۔ کوئی جواب دینا میرے لیے مشکل تھا۔ اگر میں واقعی ساری حقیقت کا اظہار کر بیٹھوں تو وہ لوگ مجھے حتمی طور پر پاگل قرار دے دیتے۔ ان باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے ایک خوبصورت برہنہ عورت کو آگ سے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں ایک ایسی لڑکی سے بھی مل چکا ہوں جو غالباً ایک بلی کا انسانی روپ ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گوپال پھر بولا، جواب دو۔ جو حقائق تھے وہ میں بیان کر چکا آفیسر۔ آخر تم اس امکان پر کیوں غور نہیں کرتے کہ میں کسی سازش کا شکار ہوا ہوں؟ اس امکان پر میں اس وقت غور کرتا جب تمہاری کوئی ایک بات بھی موافقت میں نظر آتی۔ اچھا چلو، اگر تم بھارت کے باشندے ہو تو مجھے اپنے واقف کاروں میں سے 2-4 نام ہی بتا دو۔ میں اس حقیقت کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ مجھے کل رات سے پہلے کوئی بات یاد نہیں۔ میرا یہ جواب سن کر گوپال کا منہ بن گیا اور دونوں اجنبیوں میں سے ایک نے گوپال سے کہا، سر یہ آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے اجنبی نے اس خیال کی تائید میں سر ہلایا۔ ان دونوں کے اس انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ انسپکٹر گوپال کے ماتحت تھے۔ ٹھیک ہے، گوپال اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، تو پھر اسے لے چلو وہاں۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے اٹھے اور جھپٹ کر میرے دائیں بائیں آ گئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جہاں زبان پر صرف سچائیاں جنم لیتی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے عقوبت خانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک پل کے لیے میرے دماغ میں آیا کہ میں ان لوگوں سے لڑ بھڑ کر فرار ہونے کی کوشش کروں، لیکن پھر فوراً ہی میری غور و فکر کی صلاحیت نے مجھے باور کر دیا انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو جانا کوئی آسان بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آنے والے دہشت ناک لمحوں کے خیال سے میری پنڈلیوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے عقوبت خانے میں داخل ہوئے تو میری چال میں ڈگمگاہٹ تھی۔ اس وسیع و عریض کمرے میں نظر آنے والے آلات اذیت رسال دیکھ کر تو میری آنکھوں میں ترمرے سے ناچنے لگے۔ گوپال کے تندرست اور قداور ماتحتوں نے میری کلائی کو ایک دیوار میں پیوست ہتھ کڑیوں سے جکڑ دیا اور پنڈلیاں فرش کے قریب دیوار سے لگے ہوئے آنکڑوں میں پھنسا دیں۔ میری کمر کی بائیں جانب چمڑے کی ایک بیلٹ سی لٹکی ہوئی تھی، اسے میرے پیٹ کے اوپر سے گزار کر دائیں جانب والی دیوار کی ایک ہک میں پھنسا دیا گیا۔ اب میں اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔
گوپال اور اس کے دونوں ماتحت مجھے اس وقت جلادوں سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی سخت برتاؤ بھی نہیں کیا تھا، لیکن میرے مسام پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ گوپال مجھ سے بولا، اب میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، حقائق بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اذیتیں سہنے کے لیے۔ آفیسر، میں نے اب تک کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ گوپال نے اپنے شانے جھٹکے اور پھر اپنے ماتحتوں سے کہا، شروع کرو۔ ابتدا پریکٹیکل نمبر 5 سے ہونا چاہیے۔ پریکٹیکل نمبر 5 غالباً کوئی کوڈ ورڈ تھا، جس کا مطلب میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میرے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر پانی کے چھینٹے دینے کے بعد ان لوگوں نے مجھے الیکٹرک شاک دینا شروع کیے۔ وہ الیکٹرک شاک میری زندگی کا ایک خوفناک تجربہ تھے۔ ہر شاک لگنے پر میرا جسم تھر جاتا تھا۔ کچھ دیر تک یہ عمل جاری رہا تو میرے حواس جواب دینے لگے۔ شاید میرے منہ سے چیخیں بھی نکلنے لگی تھیں۔ اس وقت مجھے گوپال کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ اب تمہاری زبان سچ بولنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ میں سچ بول چکا ہوں، میں سچ بول چکا ہوں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا تھا۔ پریکٹیکل نمبر 6، گوپال کی آواز سنائی دی۔ غالباً اس نے اپنے ماتحتوں کو مخاطب کیا تھا، اور پریکٹیکل نمبر 6 کا مطلب میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میری پیشانی پر چمڑے کی ایک پٹی سی باندھ کر اسے آہستہ آہستہ کسا جانے لگا۔ میری کن پٹیوں میں آگ سی دہکنے لگی۔ پھر وہ مجھے لمحہ یاد آیا جب میری کن پٹیاں تڑپنے سی لگیں۔ وہ ایسی اذیت تھی کہ میں ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرانے لگا۔ پھر پریکٹیکل نمبر 7 اور پریکٹیکل نمبر 8 کی باری بھی آئی۔ میرے حواس اس حد تک جواب دے چکے تھے کہ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کس قسم کی اذیتیں تھیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے گوپال کی آواز بھی سنائی دیتی تھی کہ اب سچ بولنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہو یا نہیں، لیکن میں اس سوال کے جواب میں چیخنے چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر شاید مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کوٹری میں تھا جہاں مجھے قید کیا جا چکا تھا۔ اس وقت میرے سارے جسم میں درد سی ہو رہی تھی اور میرا جسم ایک گھوڑے کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں بیٹھ تو گیا لیکن میرے منہ سے چیخیں نکل گئی تھی۔ کوٹری میں ایک بلب جل رہا تھا، گویا رات ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو اس کی تصدیق بھی ہو گئی، 7:30 بج چکے تھے۔ میں بیٹھ تو گیا تھا لیکن دیوار سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا۔ میری حالت بڑی خستہ ہو چکی تھی۔ اپنے جسم کے کھلے ہوئے حصوں پر پڑے ہوئے نیل بھی مجھے نظر آنے لگے تھے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آ سکا تھا کہ وہ کس عمل کا رد عمل تھا، یعنی وہ کس تشدد کے نیل تھے۔ میرے حلق میں کانٹے سے پڑے ہوئے تھے، پیاس سے میرا برا حال تھا۔ پانی، میں نے چیخ کر کہا تو میری چیخ پر بھی ایک کراہ نکلی تھی۔ میری وہ چیخ یقیناً زیادہ بلند نہیں تھی، تاہم ذرا دیر بعد کوٹری کا دروازہ کھلا۔ آنے والا شخص میرے لیے نہ صرف پانی بلکہ کھانا لے کر بھی آیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا۔ جسمانی تکلیف کی وجہ سے میں اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ کیسا تھا، تاہم میرا پیٹ اتنا تو بھر گیا کہ میں نے نکاحت میں کچھ کمی محسوس کی۔ پھر میں نے چاہا کہ کھڑا ہو کر ٹہلنے کی کوشش کروں۔ مجھے اپنی ٹانگیں اینٹھی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کئی منٹ کوشش کے بعد میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کوشش میں ہانپنے لگا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنی خستہ حالی کا جائزہ لینے لگا۔ میرے کپڑے بری طرح گنجل گئے تھے۔ گوپال، اس کے ماتحتوں نے نہ جانے کس طرح میری درگت بنائی تھی، اور میری یہ زندگی کا ایک ہولناک تجربہ تھا۔ رینوکا دیوی، میں دانت پیس کر بڑبڑایا کیونکہ حالات اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں محض اس کی وجہ سے اس حال کو پہنچا تھا۔ اگر میں نے اس کے چیلوں کی بات مان لی ہوتی تو اس حال کو نہ پہنچتا۔ بھی تو یہ اندیشہ بھی تھا کہ شاید مجھے اس سے بھی برے انجام تک پہنچنا پڑے۔ میں نے گوپال کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور بتاتا بھی کیا؟ جو حقیقت تھی وہ میں ظاہر کر چکا تھا، لیکن محض اتنی بات گوپال کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا، جبکہ کچھ اور میرے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ اس کچھ اور کو جاننے کے لیے مجھ پر مزید تشدد کر سکتا تھا، اور امکانات یہی تھے کہ اگلی مرتبہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت اقدامات کرے گا۔ میں اس متوقع تشدد کے خیال سے ہی کام کیا تھا، اور یہ سوچ سمجھے بغیر نہ رہ سکا کہ اب اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی تو پھر شاید میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ میں رینوکا دیوی کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں۔ کم سے کم مصلحت اسی میں تھی کہ میں بغاوت کے جھنڈے کو اس وقت تک کے لیے سرنگو کر لوں جب تک حالات کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل نہیں ہو جاؤں۔ لیکن یہ سب تو بعد کی باتیں تھیں۔ ابھی تو سوال یہ تھا کہ مجھے اس عذاب سے نجات بھی مل سکے گی۔ پھر کچھ دیر تک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ فرش پر بیٹھ گیا۔ نہ صرف بیٹھا بلکہ لیٹ بھی گیا۔ مجھ پر اب غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا جو 9 بجانے والی تھی۔ میں نے وقت دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، اور شاید جلد ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔
میں کتنی دیر سو سکا تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، تاہم آنکھ کھلتے ہی مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گوپال اور اس کے دونوں ماتحتوں کو اپنے سامنے دیکھا۔ اٹھو، گوپال کا لہجہ بہت درست تھا۔ اٹھتے ہوئے میری نظر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر بھی گئی اور تب مجھے پتا چلا کہ میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکا۔ گوپال کے ماتحت نے کاغذ کا ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا جو میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس پیکٹ میں کپڑوں کی طرح کوئی نرم نرم چیز تھی۔ میرے چہرے پر الجھن اور سوالیہ تاثرات دیکھ کر گوپال نے کہا، یہ کپڑے ہیں تمہارے لیے۔ گوپال نے مجھے جب نیند سے اٹھایا تھا تو اس کا لہجہ بڑا درست تھا، مگر اب اچانک اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ میں اس کایا پلٹ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اپنے کپڑے تبدیل کر لو، گوپال نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ یہ لباس تمہارے لیے ہی لایا گیا ہے اور یہ تمہارے جسم پر بالکل فٹ ہوگا۔ تمہیں اب ہمارے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلنا ہے، لہٰذا تمہیں ڈھنگ کے لباس میں ہونا چاہیے۔ تمہارا اپنا لباس بہت خراب ہو چکا ہے اور میرے باس کو گندگی کی صورت گوارا نہیں ہوتی۔ باس؟ میرے منہ سے نکلا اور میں سوالیہ نظروں سے گوپال کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاں، اب میں تمہیں اپنے افسر کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں رپورٹ دی تھی کہ اتنے تشدد کے باوجود تم نے زبان نہیں کھولی، چنانچہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ان کے سامنے پیش کروں۔ زبان کھلوانے کے لیے ان کا طریقہ کار مجھ سے بہت مختلف ہے۔ وہ کسی پر تشدد نہیں کرتے مگر اپنے مطلب کی باتیں معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ تمہیں وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا۔ گوپال کی باتیں میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم میں نے کاغذ کا وہ پیکٹ پھاڑ ڈالا۔ اس میں سوٹ قمیض اور سوٹ کے رنگ کی میچ کرتی ہوئی ٹائی موجود تھی۔ چلو جلدی سے بدل لو، گوپال نے کہا۔ پھر میرے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار نظر آئے تو وہ خفیف سا مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، ہم لوگ ذرا دیر کے لیے کمرے سے چلے جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جسم کے مختلف حصوں میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ کپڑے تبدیل کرنے میں مجھے خاصی دقت محسوس ہوئی۔ جب میں کپڑے تبدیل کر چکا تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ میرے لیے بالکل فٹ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے ناپ کے ہی مطابق سیے گئے ہوں۔ میرے پیروں میں جوتے وہی رہے اور انہیں میں نے اپنے اتارے ہوئے کپڑوں سے رگڑ رگڑ کر اچھی طرح صاف کر لیا۔ گوپال کے دونوں ماتحت پھر کوٹری میں آئے۔ تم تیار ہو؟ گوپال کا انداز رسمی سا تھا۔ تو آؤ۔ میں ان تینوں کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا اور پھر ہم اس عمارت سے بھی نکل گئے۔ گوپال کا وہی کار وہاں موجود تھا جس میں مجھے لایا گیا تھا، لیکن یہاں سے روانگی کے وقت ڈرائیونگ سیٹ خود گوپال نے سنبھالی اور مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا، جبکہ اس کے ماتحت پچھلی سیٹ پر تھے۔ میں الجھا ہوا تھا کہ آنے والے لمحات میں مجھے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کار کوئی 20 منٹ تک چلتی رہی اور اس دوران میں گوپال نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اچانک میرے منہ سے سسکاری نکل گئی کیونکہ میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص نے میرے پہلو میں غالباً کوئی سوئی چبھو دی تھی۔ سسکاری لینے کے بعد شاید مجھے اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ میں 4 تک گن سکتا۔ میرے ذہن پر دھند بڑی تیزی سے چھاتی چلی گئی اور پھر مجھے کسی بات کا احساس نہیں رہ گیا تھا۔